اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ وقولہم، ان کی لعنت کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ اسباب آپ نے پیچھے پڑھ لی۔ وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم تھے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وما قتلوہ، اور انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں ہے ان کے متعلق، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی علم، الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، پکی بات ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا دیا ان کو اپنی طرف، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، عزیزا غالب، حکیمہ، حکمت والا۔ ربط یہی ہے گزشتہ آیات سے، یہودیوں پر جن وجوہات اور جن اسباب کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار آئی، اللہ کی لعنت آئی، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، تو یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو اس وجہ سے بھی یہودیوں پر اللہ کی لعنت آئی۔ یہ بات جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان ہے، وہیں پر ساتھ توہین اور گستاخی بھی ہے نبی کی۔ کسی کی والدہ کے بارے میں ایسا نظریہ اور ذہن رکھنا یقیناً یہ بہت بڑی توہین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، نبی کے بارے یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے ایسا تصور اور گمان رکھنا یہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی اور توہین ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر حضرت مریم کی برات کا اعلان بھی کیا بچپن میں، لیکن یہ وہ بدبخت طبقہ ہے کہ جو باز نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ بواسطہ والد نہیں ہوئی تھی، براہ راست کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو یہودیوں نے زبان درازی شروع کر دی۔
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. تو اللہ تعالی نے حضرت مریم کو یہ بتا دیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بولنے کے بجائے بس اشارہ کر دینا، ان کو کہہ دینا میرا روزہ ہے. پہلی شریعتوں میں خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. تو فرمایا کہ آپ اشارہ کر دینا کہ جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو. تو ایسا ہی ہوا. جب حضرت مریم صدیقہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے اعتراض کر دی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. تو جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ بچہ کیسے بولے گا، یہ تو بچپن میں ہے، چھوٹا ہے، گود میں ہے. تو بچہ بول پڑا. قال انی عبد اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے اور مجھے نبی بنانا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش فرما دی. بچپن میں شیر خوارگی کے عالم میں 1-2 دن کا بچہ کیا ہوگا، لیکن وہ بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. تو موجزانہ گفتگو تھی. لیکن یہودی اتنا بدبخت اور خبیث طبقہ ہے کہ یہ اپنی اس گمراہی سے اور اپنی اس حرکت سے آج تک باز نہیں آتے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو باز آ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی کجرویاں، ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی وہ بات تفصیلاً پہلے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکی ہیں. ورنہ اللہ کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ توالد اور تناسل کا سلسلہ ماں باپ سے چلتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزانہ طور پہ پیدا فرمایا، اور اسی لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اور مریم ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ حضرت مریم ان کے جو والد تھے عمران بن ماسان مسجد اقصی کے خطیب تھے، ولی کامل تھے. ان کی بیٹی تھی حضرت مریم. باقی تفصیل سورہ مریم میں آپ انشاءاللہ مزید پڑھ لیں گی. پورا واقعہ جب حضرت مریم کے سامنے فرشتہ آیا تو جب اچانک چونکہ انسانی شکل میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب دیکھا تو فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کہنے لگی مجھے تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا قال کذلک قال ربک هو علی ہین. اللہ جو کرنا چاہتے کر سکتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
اور سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو بہرحال اس حالت میں، اس کیفیت میں پریشان بہت تھی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یہ موقع مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ کھانے پینے کا بھی اللہ نے انتظام فرما دیا۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کا تنا ہلانا ہے، تازہ کھجوریں خود گریں گے۔ باقی آگے سارا ماجرا واقعہ کیا ہوا، تفصیل آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھ لی ہے، اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا اشارہ دے دیا تاکہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہودیوں پر جو لعنت کے اسباب ہیں، ایک سبب ان میں کیا ہے؟ مریم پر تہمت لگانا۔ اگلا سبب ذکر کیا، نیز ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ جو اللہ کے رسول کہلاتے تھے ان کو قتل کر دیا، ان کو صلیب پہ لٹکا دیا، اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ یاد رکھیے، یہ کہنا ہی اور یہ جملہ بولنا ہی حضرت عیسیٰ کی عداوت اور دشمنی کی دلیل ہے۔ مار ڈالا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو رسول کہلاتا تھا۔ یاد رکھیں، یہ رسول مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ کو، مذاق میں یہ جملہ کہا ہے، تمسخرانہ طور پہ۔ حضرت عیسیٰ کو رسول نہیں مانتے تھے یہودی، نہ آج مانتے نہ اس وقت مانتے تھے۔ اور پھر نبی کو قتل کرنا کفر ہے، اور اپنے اس کفر پر، اور پھر نبی سے عداوت رکھنا بھی کفر ہے، اپنے اس کفر پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مار ڈالا انہیں۔ کفر پر فخر کرنا یہ کفر بالائے کفر ہے۔ یہودی اتنے پکے کافر ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، یہودی حضرت عیسیٰ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ یا آیت میں جو ذکر کیا یہ مذاق کے طور پر کہتے، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرعون نے کہا تھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون، جیسے مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، حالانکہ مانتے نہیں تھے کہ اس شخص پہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا، یہ بات نہیں مانتے تھے، مذاق میں یہ جملہ تھا، تمسخرانہ انداز سے۔ یہاں پر یہود کے اس بے بنیاد دعویٰ کی قرآن نے بڑی سخت انداز سے تردید فرمائی ہے۔ اسی تردید میں آپ نے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے کہ مرزائیوں کی تردید بھی ہوتی جا رہی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، یا سولی پہ لٹکا دیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ فرمایا نہ ہی قتل کیا ہے، نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ یقینا، ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ ہی سولی پہ لٹکایا ہے۔ دوسرا شخص حضرت عیسیٰ کی ہم شکل بنا دیا، اس ہم شکل کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودی اس وقت سے لے کر آج تک شک اور شبہ کا شکار ہیں۔ اصل علم یہودیوں کو بھی نہیں ہے، اٹکل کی پیروی کرتے ہیں۔ علماء یہود
علماء یہود خود بھی اس شک میں مبتلا ہیں، یقین نہیں ہونے کہ جس بندے کو ہم نے قتل کیا وہ عیسیٰ تھے یا کوئی اور تھا، اس وقت سے شک میں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں بھی صحیح پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب شک میں ہے، اٹکل دوڑاتے ہیں بس، حضرت عیسیٰ کو یہ پہچانتے نہیں تھے۔ یہاں پر 3 روایتیں میں ساری عرض کروں گا، بھلے یہ بات سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو واعظ و نصیحت شروع کیا، یہودیوں کو تکلیف شروع ہو گئی، یہودیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے، انہوں نے کیوں دعوت شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی۔ رومیوں کی حکومت تھی اس زمانے میں، اور ایک صوبہ یہودیوں کا تھا۔ مرکز کی طرف سے اس صوبے کا گورنر ہیروڈ نام کا مقرر کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے ایک وفد گورنر کے پاس گیا اور کہا کہ یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ یہ ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، اور اگر حکومت ہمارا مطالبہ نہیں پورا کرے گی تو ہم خود قدم اٹھائیں گے۔ گورنر پریشان تھا، اس نے مرکز کو خط لکھا کہ میرے صوبے میں یہ پریشانی ہے، اس کا حل کیا جائے کہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے اور تقاریر اور واز کرتا ہے، باقی لوگوں کو اس سے تکلیف ہے اور وہ اس کو سولی پہ لٹکانے کا مطالبہ کرتے ہیں، بتائیے کہ کیا عمل کیا جائے۔ حکومت نے یہ بات نہ مانی، یہ ایسی حرکت نہیں کرنی، لیکن یہودیوں نے جلوس نکالنے شروع کر دی، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ شروع ہو گیا، نعرے بازیاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے سولی پہ لٹکاؤ۔ گورنر پریشان ہوا، دوبارہ اس نے خط لکھا کہ لوگوں نے میری نیند حرام کر دی ہے، کچھ کیجیے۔ مرکز نے جواب دیا کہ اگر ایک آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے چلو امن آتا تو لٹکا دو۔ جب اجازت ملی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے گورنر نے اپنی پولیس بھیجی، گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے۔ پولیس غیر ملکی تھی، رومیوں کی، جس طرح ایک زمانے میں یہاں پر ہمارے اوپر انگریز مسلط تھا تو پولیس گوروں کی تھی کہ نہیں، سپاہی گورے تھے، ان کو کیا پتہ کون کیا اور کون کیا نہیں۔ وہاں پر بھی یہ حالت تھی، نہ ان کو بولی آتی تھی نہ وہ پہچانتے تھے، یہودیوں کی تو زبان عبرانی تھی۔ تو یہودیوں نے، یہ پولیس والوں نے جس شخص کو گرفتار کیا، شمعون اس کا نام تھا، اس سے گرفتار کیا۔ میں سارے اقوال عرض کرتا ہوں، اور یہ بندہ منافق ذہن کا تھا، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ کافی چیختا چلاتا رہا، شور شرابہ کرتا رہا کہ میں شمعون ہوں، عیسیٰ نہیں ہوں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، لٹکا دیا اسے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یاد رکھیں یہ بات
انگریزوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یہ جو ان کا انسائکلوپیڈیا ہے برٹانیکا، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. جس شخص کو سولی پہ لٹکایا تھا وہ شمعون قرینی تھا، وہ عیسیٰ نہیں تھے. یہ انگریز کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میں. باقی تفصیل انشاءاللہ میں آگے حیات عیسیٰ کے حوالے سے عرض کروں گا، تاکہ تھوڑا سا مرزائیوں کا نظریہ اور موقف جو ہے اس کا ابطال بھی ہو سکے. تو ایک واقعہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا. تو اس طرح بہت سارے واقعات تاریخ میں سب کو اگر جمع کیا جائے، خلاصہ اور نچوڑ ان کا یہ بنتا ہے، یہ ولیکن شبہ لہم، ان پر شبیہ ڈال دی گئی تھی. تو باقی روایات کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آدمی قتل کرنے کے لیے اندر آیا تھا، حضرت عیسیٰ مکان میں تھے، جس مکان میں تھے اس مکان میں جب آیا، پھر آگے یہاں دو طرح کی روایات آتی. ایک چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان میں بند تھے، اس مکان کا محاصرہ کیا، اور ایک آدمی اندر گیا. جب یہ اندر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. یہ اٹھانے سے مراد روح یا جسم؟ بولیے. یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، تو حضرت عیسیٰ کی روح کو قتل کرنے آئے تھے، جسم کو؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا جسم بچایا یا روح بچائی؟ اگر صرف روح اٹھائی گئی ہے تو روح اٹھانا جبرائیل کا کام ہے یا اسرائیل کا کام ہے؟ بولیں. کہ موت کے وقت کون سا فرشتہ آتا ہے؟ جبرائیل آ کے روح نکالتے ہیں. یا میں مرزائیوں کی باتوں کا جواب عرض کر رہا ہوں. تو جبرائیل کی وساطت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا. اگر روح اٹھائی گئی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی بھی حضرت عیسیٰ کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے خود ہی مار دیا. تو حضرت عیسیٰ کی حفاظت کدھر ہوئی؟ تو اس شخص کی شکل پہ شبہ ڈال دیا گیا. جب یہ باہر نکلا تو اسی کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا. بعد میں جب ہنگامہ وغیرہ ٹھنڈا ہوا، سوچنے لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. کوئی کہتا نہیں وہی ہے، کوئی کہتا اگر حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر، اگر ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ اس شبہ میں پڑ گئے، اور روز اول سے اس شبہ میں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ایک روایت یوں نقل کی جاتی ہے کہ ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جمع تھے. جب یہودیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری سے کہا کہ تم میں کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ جو جام شہادت نوش کرے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ایک ساتھی ایک حواری تیار ہوا. حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے حواری. اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس اس کو پہنا دیا، پگڑی اس کے سر پر رکھی. یہ جب باہر نکلا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، لے جا کر انہیں سولی پہ لٹکا دیا اور شور مچا دیا کہ ہم نے کیا کر دیا؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا. اور ایک چوتھی روایت اس طرح سے آتی ہے، دشمنوں کا جب غلبہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے پہ قادر نہ ہو سکے، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرم رکھنے کے لیے مشہور کر دیا ویسے ہی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا کے قتل کر کے ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا.
تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ شور مچایا تھا بس۔ تو بعد والوں نے یہی بات مان لی کہ یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ يَقِينًا، ہم یقیناً کہتے ہیں کہ نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا۔ اللہ جب یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کوئی تیسرا کون ہو تو اس میں شک اور شبہ کرنے والا۔ فرمایا خوب سمجھ لو، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ جس وقت وہ قتل کا ارادہ کر رہے تھے اللہ نے زندہ صحیح سلامت اپنی طرف حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تاکہ ان کے قتل اور انہیں صلیب دینے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ آپ ذرا مزید غور فرمائیں، توجہ، اللہ تعالی نے قتل کے مقابلے میں کس کا ذکر کیا؟ رفع کا، اٹھانے کا۔ قتل کے مقابلے میں اللہ نے اٹھانے کا ذکر کیا، رفع کا۔ یاد رکھیں مرزائی یہاں پہ آپ کو دھوکہ دے گا، مرزائی کہتے کہ یہاں پر رفع سے مراد روح نکالنا ہے، روح نکالنا مراد نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ سورۃ آل عمران میں رفع کا لغوی اصطلاحی معنی اور اہل عرب کی لغات سے، قرآن اور حدیث کی دیگر آیات سے کہ رفع کا کیا معنی ہے، میں نے بہت سارے حوالوں کے ساتھ آپ کو لکھوا دیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے مقابلے میں رفع کا ذکر کیا، اٹھانے کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل واقعہ نہیں ہوا، اگر قتل اور صلیب دیے جانے کے بدلے میں انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، اس کا ذکر کیا گیا یہاں۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی روح نکال دی۔ یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے؟ روح نکالنے سے بندہ کیا ہو گیا، مر گیا، تو گویا پھر اللہ نے یہودیوں کے ساتھ تعاون کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ تو مرزائی اللہ کی ذات پہ بھی بہتان لگا رہے ہیں، اور خامدی کا نظریہ اور مذہب بھی یہی ہے۔ اور یہودیوں کا دعویٰ تھا قتل کا، وہ کہتے تھے انا قتلنا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا یہودی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ علمی بات بتا رہا ہوں، پورا جواب آپ سمجھیے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا انا قتلنا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، ہم نے ان کو مار دیا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا بل رفعہ اللہ، اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کیا کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے، حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو معلوم ہوا بل رفعہ اللہ سے رفعی جسمانی مراد ہے، روحانی مراد نہیں ہے، کیونکہ ادھر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کیا، اللہ جواب دیتے نہیں بھائی ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ تو کیا مطلب اس بات کا، کیا مطلب اس بات کا کہ جسم سمیت اٹھا لیا، تم قتل کرنے کی طاقت قدرت نہیں رکھتے۔ چونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے قتل کے مدعی تھے کہ ہم نے ان کے جسم کو قتل کر دیا، اللہ نے اس کی تردید کی، قتل جسم کیا جاتا ہے، روح تو قتل نہیں کی جاتی۔ جو مرزائی کہتے ہیں نہیں روح اٹھائی ہے، جسم نہیں اٹھایا، کیونکہ مرزائی بھی یہاں پہ یہودیوں کے ساتھ ہیں نا، بلکہ یہودیوں سے 4 ہاتھ آگے ہی نکلے۔ سورہ آل عمران میں تفصیلاً آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، کیونکہ مرزائیوں کا موقف اور دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور
پھر آگے بڑھ کر اس نے یہ کہا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، سولی پہ لٹکا بھی دیا گیا تھا اور پھر بھاگ گئے تھے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور کشمیر میں آ کر سری نگر میں فوت ہو گئے. آسمانوں پہ جانے کے قائل مرزائی نہیں ہے. اور یہ بات میں عرض کروں کہ جس آدمی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے گڑبڑ ضرور کی ہے. مقصد ان کا اپنے آپ کو مسیح موعود بنانا ہے. مرزائیوں کا بھی یہی مقصد ہے. تو اللہ نے تردید کی کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کے قتل کے تم مدعی ہو، ایسا نہیں ہوا، تم غلط کہتے ہو. اللہ نے انہیں صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا مزید غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہود کے ملعون ہونے کے جو اسباب بیان کیے، یہ یہودیوں پر کیوں لعنت آئی، اس کے سبب ذکر کیے جا رہے ہیں نا. تو یہودیوں کے ملعون ہونے کے جو اسباب ان آیات میں بیان کیے، پچھلے 2 سبقوں سے آپ پڑھتے آ رہی ہیں، ان میں ایک سبب یہ بیان کیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. کس وجہ سے ان پر لعنت آئی؟ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یقیناً بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے. لیکن وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یعنی یہودیوں کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالا، اس قول کی وجہ سے بھی ان پر لعنت آئی. اس قول کے علاوہ کوئی اور ناشائستہ حرکت سرزاد نہیں کی. یہودیوں نے کوئی اور حرکت ان سے سرزد نہیں ہوئی، ورنہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا. لیکن جب اس کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف ان کا قول ہے. ان کا یہ قول کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، مطلب حقیقت میں قتل تو نہیں کیا، صرف ان کے قول ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کے قول ہے، کہنے کی یاد تک ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ کیا تو ایک. اور نمبر 2 میں جو بات سمجھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو، وہ یہ ہے، سمجھیے بات کو. دوسری بات میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ مرزائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، ان کو گرفتار کیا، ان کے کپڑے اتارے، انہیں رسیوں میں جکڑا، ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارے، ان کے چہرے پہ تمانچے مارے، ان کے چہرے پر تھوکا، یہ سارے بکواسات کس نے کیے؟ مرزائیوں نے. اگر یہ کام یہودیوں نے کیے ہوتے تو قرآن ان کا بھی کہتا کہ ان کاموں کی وجہ سے بھی یہودیوں پر لعنت ہوئی ہے. جب قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، اس وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، ورنہ اس قول سے بڑھ کر یہ حرکتیں جو مرزائیوں نے گنوائی ہیں، یہ بھی ساری لعنت کا سبب بن سکتی تھی کہ نہیں؟ اگر یہ حرکتیں کی ہوتی تو قرآن اس کا ذکر بھی کرتا. لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہودیوں سے بچا لیا، لیکن مرزائی کہتے ہیں نہیں جی نہیں بچایا. ہم کس کی بات مانیں؟ آپ انداز تو سمجھ رہی نا، آپ مشکل تو نہیں ہے بات، بالکل آسان بات ہے کہ اگر مزید بھی کوئی ناشائستہ حرکت کی ہوتی تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہوتا کہ یہ سب لعنت کے اسباب ہیں. ان پر اس وجہ سے لعنت آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، اس وجہ سے لعنت آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تھوکا، معاذ اللہ. جو مرزے کے اندر کا جو خبث تھا نا، اس نے اس کو ظاہر کر دیا. لیکن ایسی حرکتیں نہ تو یہودیوں نے کی ہیں اور نہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اگر ایسی حرکت کی ہوتی ضرور اس کا ذکر کیا جاتا.
صرف زبانی قول کے ذکر پر اکتفا نہ کیا جاتا. یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جرائم کو تو ذکر نہ کیا اور قول کو ذکر کر دیا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، اس وجہ سے ان پر لعنت آئی. اور آپ اگر مزید غور کریں اسی بات پر، ہم باہر جاتے ہی نہیں ہیں، اسی ایک آیت سے کتنے دلائل پہ دلائل نکلتے ہیں. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا قتل انبیاء کا، اس کی تصدیق کر دی گئی کہ انہوں نے کئی سارے نبیوں کو قتل کیا ہے. لیکن یاد رکھیے یہود کا قول اور دعویٰ حضرت عیسیٰ کے قتل کا، اس کی قرآن نے شد و مد کے ساتھ تردید کی ہے. باقی انبیاء کے بارے میں جب یہودیوں نے یہ کہا کہ باقی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، تو قرآن نے ان کے دعوے کو جھٹلایا ہے؟ نہیں جھٹلایا. اور حضرت عیسیٰ کے قتل کے قول کو الگ سے ذکر کر کے اس کی تردید کیا، جھٹلایا ہے. حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا. ہاں، جن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ان کے قتل کرنے کے دعوے کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے دعوے کو الگ ذکر کر کے قرآن نے اس کی تردید کیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا. اگر مراد بل رفع اللہ سے روح کو اٹھانا ہے جیسے مرزائیوں کا دعویٰ ہے، تو روح تو سارے انبیاء کی اٹھائی گئی تھی. جن جن نبیوں کو قتل کیا ان کی روح نہیں اٹھائی؟ بولیے، روح سارے نبیوں کی اٹھائی. جن کو یہودیوں نے قتل کیا تو انبیاء سابقین کے قتل کو بیان کر کے ان کے ساتھ قرآن نے کہا ہے بل رفعہم اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. نہیں، ان کے لیے نہیں کہا، حالانکہ ان انبیاء کی ارواح کو بھی تو اٹھایا تھا. تو یاد رکھیں بل رفعہ اللہ الیہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا، ان کو جسم سمیت اللہ نے اٹھا لیا. روح اٹھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جسم سمیت اٹھانا مراد ہے. تھوڑا سا اور اگر آپ اسی آیت پہ غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات کو قرآن نے کیا کہا؟ وَبِقَوْلِهِمْ، ان کا قول. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تو اس وجہ سے ان پر لعنت آئی. نہیں، قتل کر دیا یہ تو قرآن نے نہیں کہا. قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کا یہ قول کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، ان کا بس قول ہے، حقیقت میں قتل نہیں کیا. قرآن کے اسلوب پہ آپ غور کیجئے نا، کیا کمال کا انداز ہے. یقیناً اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ ایسے فتنے اٹھیں گے جو بعد میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام پہ تبرہ کریں گے. اللہ نے پہلے ہی انداز بیان ایسے اختیار کیا کہ سب کے منہ بند کر دیے. اگر حضرت عیسیٰ کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہوتا، قرآن یوں کہہ دیتا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، کہ انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت. حضرت عیسیٰ کو الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انبیاء کو قتل کیا ہے تو حضرت عیسیٰ بھی ان میں. لیکن حضرت عیسیٰ کو چونکہ قتل نہیں کیا اس لیے ان کا تذکرہ الگ کر کے ان کی بات کی تردید کی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ مغالطہ قرآن نے پیدا ہونے ہی نہیں دیا. قتلہم الانبیاء کو الگ بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کچھ نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے. ان کے متعلق صرف دعویٰ تھا، بس قتل کی نفی کر دی. یہ ہے قرآن کا اسلوب. باقی انشاءاللہ اس حوالے سے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس آیت کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور مرزائیوں کے جو شبہات ہیں اس تو پہلے میں نے عرض کر دیا، 2-4 شبہات تھوڑے موٹے موٹے، ان کا تذکرہ بھی آئندہ سبق میں